بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام اور جو نشانیاں بھیجی ہیں انہوں نے انکار کیا اور ان کے ساتھ کفر کیا اور ان کو بدلنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ کے اندر داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، اور جب ان کی جو چمڑی ہے، جب ان کی کھالیں جو ہیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو پھر ان کی ہم کھالیں بدل دیا کریں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لوگ عذاب چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا بھی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے تعلق سے یہ بات تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس پہ اعتراض کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ایمان لانا، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جو بندہ مومن ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ مسلمان منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی ہوئی۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب اولاد آدم ہو اور آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم، تم سب کو میں نے پیدا کیا ہے تو مٹی سے، وفیہا نعیدکم، اور پھر تم سب کو مٹی کر دیا جائے گا، یعنی اس کے بعد تمہیں مٹی کے اندر لے جایا جائے گا، دفن کر دو گے زمین کے ساتھ۔ اب اسی طریقے سے جن لوگوں کو جلا دیا جاتا ہے تو ان کی راکھ بھی مٹی ہو جاتی ہے، اور جن کو دفن کر دیا جاتا ہے وہ بھی مٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر میں اس سے تمہیں زندہ کروں گا، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور عذاب بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی جو مومن ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اس کے رسولوں کو مکمل طور پہ جس طرح ماننے کا حق ہے اس طریقے سے مانا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کو نہیں مانا، یعنی نہ خدائے قدوس کی ذات مقدسہ کے اوپر ایمان لائے، نہ اللہ کی کتابوں پر، نہ رسولوں پر، نہ اس کے فرشتوں پر، نہ تقدیر کے اوپر ایمان لائے، اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر ایمان لائے، اور ضروریات دین کا جن لوگوں نے انکار کر دیا اور کفر اختیار کر لیا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب رکھا ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اگر ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اس دنیا کے اندر اس نے کفر کیا یا عصیان اور طغیان اور سرکشی کی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ میں رب قدوس ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ان کو ہم جنت کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، جس کے اندر جو ہیں وہ پاک بیویاں بھی ہیں۔ یہ جنت کی بہاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا مطلب اور اس کا معنی اور اس کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں خدائے قدوس کی ذات کا یا اس کی کتابوں کا یا اس وعدہ لا شریک کے احکام کا انکار کرتے ہیں تو آخرت کے اندر ان کو عذاب ہوگا، اور جو اس کی بات مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ کو دہشت گردی کے اوپر محمول کرنا، اس زمانے کی اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے جو قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کے اندر اس طریقے سے تحریف کرے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 88 اور
89 آیت نمبر 89 پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کیا، تو میں آیت مبارکہ پڑھ کر کے پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کا جو ہے وہ عام فہم الفاظ کے اندر مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کفر کیا ہے جن لوگوں نے، وہ تو یہ چاہیں گے کہ تم بھی کفر کرو جس طریقے سے انہوں نے کفر کیا ہے، تاکہ تم دونوں کے دونوں برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا۔ یہاں تک دوست کب بنانا؟ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں جس وقت وہ ہجرت کرنا شروع کر دیں، یعنی سچے پکے مسلمان ہو جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَخُذُوهُمْ، اب پھر اس کے بعد تم انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس کے بعد انہیں قتل کرو جہاں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ہرگز ان میں سے کسی کو بھی اپنا نہ دوست بناؤ اور نہ مددگار ٹھہراؤ۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کن کے بارے میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹکڑا اگر لے لیا جائے اور پورا سیاق و سباق سے ہٹا کر کے کوئی بھی معنی کسی کا بھی انسان لے سکتا ہے۔ جیسے اگر آدمی کہے کہ یہ اس آدمی نے قتل کیا ہے لہٰذا اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اب اگر کوئی جج یہ کہے کہ اس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اسے قتل کر دو، تو کوئی آدمی اس نے قتل کیا ہے اس کو سائڈ رکھ دے اور صرف اتنا کہہ دے کہ لے جاؤ اسے قتل کر دو، اور اس کی بنیاد پر کہے کہ دیکھو اس نے تو یہ فساد والی بات کی ہے۔ تو دیکھیے سیاق و سباق کو ملانے کے بعد ہی صحیح تعین ہوتا ہے کہ کس کلام کا مطلب کیا ہے۔ تو یہاں بات چل رہی ہے منافقین کی۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اندر سے پورا کافر ہو، جو دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہو اور رہتا ہو مسلمانوں کے ساتھ، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور اس کے علاوہ طور طریقہ جو ہے وہ مسلمانوں جیسا ہو، لیکن وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ یہاں کی ساری باتیں اور سارے راز لے کر کے وہ دشمنوں کو دیتا ہے۔ اب بتائیے کہ جو انسان آپ بتائیے کہ جاسوسی کرتا ہو، یہاں ملک ہمارا ملک ہے ہندوستان، اس کی جاسوسی دوسرے ملک کو لے کر کے دے، یہاں کی خفیہ خبریں لے کر کے دوسرے ملک کو دے، تو اس کے لیے سزا کی کیا تعین ہوگی وہ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا ایک عالمی قانون ہے کہ جو اس طریقے سے جو اندرونی خبریں لے کر کے دوسروں کے دے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہونا چاہیے۔ اب رب قدوس ارشاد فرماتا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ اے مسلمانوں تم بالکل اس طریقے سے سادگی اختیار نہ کرو، تم میں سے دو گروہ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی منافقین کے بارے میں۔ حالانکہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوندا کر دیا کیوں؟ بما کسبوا، جو لوگ وہ جس طرح کے برے کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو؟ من اضل اللہ، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کر دیتا ہے تو پھر جس کو خدائے قدوس گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راستہ نہیں بتا سکتا، اسے کوئی راستہ نہیں دے سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو منافق ہیں تو در حقیقت کافر، لیکن وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے یہاں کے سارے راز کافروں کو دیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس طرح کے جاسوسوں کو اور اس طرح کے مرتد لوگ، اس کو مرتد کہا جاتا ہے، یعنی جو بظاہر مسلمان ہو اور در حقیقت وہ کافر ہو اور مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے کہ انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ تو اس طرح کا اگر تمہارے درمیان کوئی شخص ہو، اور صاف ظاہر ہے کہ ایک ہے مسلمان جہاں پہ اس ملک میں جہاں پہ سیکولرزم ہو، ایک مسلمان وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت ہو، تو جہاں پہ اسلامی سلطنت اور حکومت ہو اور پھر وہاں اس طریقے سے وہ رہے اور رہنے کے بعد سارے کے سارے راز جا کر کے وہ کافروں کو دے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ وقتلوہم، پھر اس کے بعد وہ جہاں ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور یہ تو ساری دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو جاسوس ہو اور ملک کے راز دوسروں کو سپلائی کر دے اور اس طریقے سے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرے اور آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا پھر انجام کیا ہونا چاہیے۔ اب یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے، اس کے تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم کہیں سفر میں ہو، سفر میں چلے جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم بعض نمازوں کو قصر پڑھو، یعنی 4 کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا،
کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، اور صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے دشمن تو بہت جگہ رہتے ہیں، وہ تمہیں ایذا دیں، مارنے کی کوشش کریں، تو صاف ظاہر ہے یہ سیلف ڈیفنس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئی اگر تمہاری طاق میں لگا رہے تو اس وقت تم نماز کے اندر بھی قصر کرو، مختصر پڑھو۔ اور کیوں؟ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک تمہارے کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور کفار کی دشمنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس نے فلسطین کے حالات دیکھے ہوں، اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے اندر کیسے کیسے حالات ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے جہاں پہ یہ دشمن ہوں اور دشمنی، صاف ظاہر ہے کہ اس دشمن سے انسان کو ہوشیار رہنے، مسلمان کو ہوشیار رہنے کے بارے میں یہ رب قدوس کا ایک فرمان ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دشمن سے جو بندہ ہوشیار نہ رہے اور اپنی سادگی کی وجہ سے اگر وہ مارا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ تو وہ بیوقوف ہے، وہ پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہے۔ انسان کو ہمیشہ متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے آنکھ بند کر کے، دوسرے کی سازشوں کو پس پشت ڈال کر کے اور دوسرے کی سازشوں سے آنکھیں بند کر کے تم پھر اس طریقے سے بیوقوفوں کی طرح نہ چلو، بلکہ اپنے آنکھ کان کھولے رکھو اور یہ سمجھو کہ تمہارا دوست کون ہے اور تمہارا دشمن کون ہے، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔